یہ اسلام کا کتنا حسین نظام ہے کہ ماہ رمضان شریف رخصت ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کی خوشیاں عطا کرتا ہے۔ یہ عید کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا، عید کے علاوہ اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا، اس لیے کہ خوشیوں کو الگ الگ نام دیا جاتا ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے، کیف ہے، سرور ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو عید کا نام عطا کیا، خوشیوں کے دن کو عید کا نام عطا کیا۔ اور عید کیا ہے؟ عید کہتے ہیں عید عود کرنے کو، یعنی پلٹنے کو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بخار عود کر آیا، یہ چیز پلٹ کر آ گئی، تو بار بار پلٹ کر آتی ہے۔ عید کہتے ہیں وہ خوشی جو بار بار پلٹ کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے امت کو گارنٹی دی ہے کہ غم پلٹ کر آئے نہ آئے، لیکن اے میری امت تم تک خوشیاں ضرور پلٹ کر آئے گی، تم تک خوشیاں ضرور پلٹ کر آئے گی۔ اسلام میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کا نام یہ ہو کہ غم پلٹ کر آئے گا، لیکن اسلام میں عید ہے، خوشیاں پلٹ کر آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد صرف اللہ اکبر، عید الفطر کو عید نہیں کہا، بقرعید کو بھی عید کہا۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی امتی سوچ سکتا ہے کہ چلو سال میں 2 مرتبہ خوشیاں پلٹ کر آئے گی، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا ہر جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، یعنی کہ صرف سال میں 2 خوشیاں پلٹ کر نہیں آئے گی، بلکہ ہر ہفتہ پلٹ کر آئے گی، ہر لمحہ پلٹ کر آئے گی، ہر ساتھ پلٹ کر آئے گی۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں عید کے دن غصے میں آنے کا دن نہیں، عید کے دن جلال میں آنے کا دن نہیں، عید کے دن غضب میں آنے کا دن نہیں، یہ خوشیوں کا دن ہے۔ اس دن خوشیاں اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ خود خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو بندوں سے کہتا ہے اے پاپیو آج تمہارے پاپ نہیں دیکھوں گا، عید کا دن دیا ہے تو اس کے صدقے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، سارے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا۔ عید کے دن جب عید کی نماز پڑھ کر مسلمان اپنے گھروں کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ اس شان سے عیدی عطا کرتا ہے کہ فرشتوں جا کر اعلان کر دو کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہیں جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، جو مانگیں گے عطا کروں گا، جو مانگیں گے دوں گا۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے تمہارے روزے قبول کیے، تمہاری نمازیں قبول کی، تمہاری تراویح قبول کی، تمہاری تسبیح قبول کی۔ بس بات اتنی ہے کہ بندہ اللہ سے امید کرے۔ مجھے ایک بات بہت پسند آتی ہے، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک عمل کتنا ہی مختصر ہو، کتنا ہی ٹوٹا پھوٹا ہو، مگر یقین مضبوط ہونا چاہیے اللہ پر۔ ہاں عمل کے معاملے میں ہم کمزور کبھی ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن یقین کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں ہونا، یہ خاص بات یاد رکھیں۔ یقین کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں ہونا۔ عمل میں کمزور ہونے والا جو ہے وہ بخش دیا جاتا ہے، لیکن یقین میں کمزور ہونے والا بخشا نہیں جاتا، اس لیے یقین بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ ایک نبی کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے اب اس دور کے نبی سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے یہ عرض کیا تھا لیکن جواب نہیں آیا۔ کہ کیا کہا تھا؟ کہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اللہ تیرے بندے پریشان ہے، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ تو اس دور کے نبی کو اللہ نے وحی کی اس سے کہو کہ یہ بڑی باتیں کرنے لگا ہے میرے دربار میں نے اپنے مقبول بندوں کی فہرست سے کاٹ کر اس کا نام مردودوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے، یعنی اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست سے نکال کر ناپسند بندوں کی پسندیدہ بند، توجہ میری طرف کریں، خاص جملہ ہے، پسندیدہ بندوں کی فہرست سے نام نکال کر ناپسند بندوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا وہ وجد کرنے لگا، اس پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، وہ وجد کرنے لگا۔ اس دور کے نبی نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا تو؟ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے کہا کہ تیرا نام مردود بندوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے اور تو وجد کرتا ہے۔ تو اس دور کے نبی کو اس بندے نے کہا آپ نے دیکھا نہیں فہرست کس کی ہے؟ مجھے کیا پڑی کہ محبوب ہو کہ مردود ہو، ہے تو اس کے بندوں کی فہرست میں۔ ارے اس کی فہرست میں آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے؟
اس کے بندوں کی فہرست میں آ جائے، اس سے بڑھ کر سعادت کی کیا بات ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈرتے ضرور رہو، لیکن ٹینشن اس کا لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھے قبول ہوں گے کہ رد ہوں گے۔ ارے جب توفیق دی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی کرے گا، مگر یقین تو کرو۔ اللہ اکبر، اس نے روزدار بندوں کی فہرست میں اپنا نام لکھ دیا ہے، اس سے بڑھ کر کے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ روزدار بندوں کی فہرست۔ لیکن ڈرتے بھی رہو۔ اللہ رب العزت نے آج عید کی خوشیاں عطا کی ہے، یہ عید کا دن ہے، لیکن اس مبارک دن میں ہم خوشیوں کا اظہار کریں، غریبوں کو، مسکینوں کو، جیسا کہ ابھی صوفی صاحب نے بھی فرمایا، خطیب ملت نے بھی فرمایا، ہمارے برادر نے بھی فرمایا کہ غریبوں یتیموں کا خیال کرو۔ جس خوشی میں غریب شریک نہ ہو وہ خوشی قیامت کے دن عذاب بن جائے گی۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا سب سے بری دعوت ولیمے کی وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا جاتا۔ غریبوں کو، یتیموں کو جمع کریں، ان کو خوشیاں عطا کریں، رشتہ داروں کو۔ جب اللہ نواز رہا ہے تو ہمیں بھی آج کے دن ہاتھ بڑا کرنا چاہیے، نوازنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی امید لے کر آئے اور ہم اس کی امید کو پورا کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی امید کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کی آس توڑتا ہے خدا اس کی آس توڑ دیتا ہے اور اس کے اعمال کو اللہ رد کر دیتا ہے۔